عید بظاہر تو دفن ہو گیا ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ قوم کو جینے کا ڈھنگ سکھا گیا ہے۔ اس لیے شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اگر دانے کو دفن کر دیا جائے تو کوئی کہے گا یہ تو گٹو ہی ویلا ہو گیا، او گٹو دے منہ والے آ گٹو ویلا نہیں ہویا، تو 6 مہینے صبر کر سہی، پھر دیکھیے بھی گٹو بھر کے آؤں گے۔ وہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے، بظاہر اپنا آپ اس نے گم کر دیا، لیکن پیچھے والوں کے لیے زندگی کا سامان پیدا کر گیا۔ شہید نے اپنا آپ ختم کر دیا، مٹی میں چلا گیا، قبر میں، لیکن جب وہ اس کا نظریہ نکلتا ہے تو قوم کو زندہ رہنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ قوم کے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا آگے چلیے، یہاں پر نا چونکہ شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی بات، اور بس اوقات لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ امام حسین کو یہ سیاسی جنگ لڑنے گیا تھا، میں کہو کہ یار ہوں اتمار جڑا سیاسی جنگ لڑنے جاوے صرف 82 بندے نال لے کے جاتا ہے۔ امام علی پاک کا جو قافلہ اقدس و انور تھا 82 نفوس پر مشتمل تھا، ایک روایت میں 140، ایک میں 245 یا 240 کے لفظ بس۔ جڑا سیاسی جنگ لڑن جاوے وہ پھر 82 بندے لے کے جاتا ہے؟ کہ نہیں، میں کہا پھر تو کو عقل کو شعور ہے۔ آپ کو جان میں ڈاکٹر ہاں، میں کہا ڈاکٹر بھی ڈنگر بھی ہوں کہ ڈنگر ڈاکٹر تو نہیں تو بیٹھے ہو بیٹھے ہو اے کہا ڈاکٹر، میں چند دن پہلے سن رہا تھی وہ ایک ڈاکٹر دی مر گیا مٹی ہو گیا ہے، تو کہتا استاد جی کی چمڑا مارتا ہے، میں ڈاکٹر کے ڈنگر بھی ہوں۔ ڈاکٹر صحیح ہونا چاہیے، سانو بھی اللہ نے بڑے بڑے سونے ڈاکٹر دیتے ہیں، پر انج دا علاج کرتے ہیں چس آ جاتی۔ اچھا وہ پتہ کیا نہیں، یہ تھوڑا سا یہ سیاسی جنگ تھی، سن لیں، جو سیاسی جنگ لڑنے جائے وہ بچے اور بچیاں ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ 6 ماہ کا علی اصغر ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ اگر سیاسی جنگ لڑنے جانا ہوتی تو آپ پہلے مکے میں اعلان کرتے، مدینے میں کرتے، بلکہ میرا یہ نظریہ مکہ مدینہ چھوڑتے ہی نہ، چونکہ جب بندہ سیاسی کام کرتا ہے تو سب سے مضبوط ترین علاقے کا انتخاب کرتا ہے، سب سے مضبوط علاقہ تو مدینہ تھا، امام حسین نے پھر چھوڑا ہی کیوں؟ یہ اعتراض نہ کرو امام کی ذات پر، یہ جسارت نہ کرو، امام علی مقام یہ سیاسی جنگ تھی نہیں، امام علی مقام یہ مارکہ حق و باطل ہے۔ اور ویسے بھی میں نے کہا یہ جو سیاسی جنگ ہوتی ہے نا عہدے کی، آپ کو پتہ ہے عہدہ 2 4 5 سال 10 سال 20 سال بس ختم، ایک دن عہدے نے جانے، جب انسان نے جانا ہے تو عہدے نے بھی جانا ہے۔ 3 سال تو پورے یزید بھی نہ کٹ سکیا، جو نہیں فرما رہے، بات عہدوں کی نہیں ہے۔ اور اگر تو کہتا ہے عہدہ ہی لینے گیا تھے، میں نے کہا میں پھر بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ جس کو اللہ نے پہلے ہی جنت کا سردار ہونے والا عہدہ دے دیا ہے، وہ تیرے دنیاوی عہدوں کو کیا کرے گا مجھے بتا، کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ ایک امام حسین کی ذات ہی رہ گئی ہے کہ لوگ بک بک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، منہ نہ متھا تے کھوتا پہاڑ لتھا، وہ تو پتہ ہی کسے کرتا نہیں، تو گلاں کیوں کرنا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا میرا یہ نواسہ کربلا میں شہید ہوگا، کیوں بھائی مشکات شریف میں یہ روایت کوئی نہیں ہے، پیدا ہوتا ہی بتا دیا گیا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے۔ اس وقت نبی پاک بتا دیتے نا بھئی انہیں شہید ہونا ہے اس واسطے کہ اس سیاسی جنگ ہوئے گی، حضور نے بتایا کہ نہیں، تو میں کہتے تو حضور نے نہیں بتایا تو کون ہے؟ بڑی بات ہے جان، تو ان کی شہادت کی اتنی بڑی قربانی کے اوپر گرد ڈالنا چاہتا ہے ظالم۔ خدا کا خوف کرو، امام علی مقام سیاسی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور ویسے بھی کلی جنگ بھی لڑن نہیں سیکھ گئے، کلی جنگ بھی کوئی نہیں لڑن گئے، چونکہ آپ نے مدینہ شریف اس لیے چھوڑا تھا تاکہ یہاں پر خون ریزی نہ ہو، بس صرف اس لیے چھوڑا، پتہ یزید کے بندے آگے تنگ کریں گے پر میں نہیں لڑنا، حسین امن کا نام۔ آپ مکے میں گئے، تقریباً 4.25 ماہ وہاں رہے، 8 ذوالحج کو آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا تھا، 9 کو حج پڑھا جاتا ہے، آپ نے حج نہیں پڑھا تھا۔ اب کسی کی نماز بھڑک سکتی ہے، حج تو پڑھ لینا، میں کہا چپ ہے، امام علی مقام نے 5 حج پیدل کیتے سن، حج کی کوئی فرض ہوتا جنہیں 5 کیتے نے، آج چھڑ دیتا تینوں درد کری گل دا۔ ارے نہیں سن لو، پتہ کیوں آپ نے مکہ چھڑیا جے؟
سن لو اے ہو سکتا کئی بندے پہلی باری گل سنن گے اس واسطے چھڈیا سی آپ نے اگر آپ مکے رہندے نا امام صاحب کو پتہ چل گیا سی بھی ایتھے دے بندے آ گئے نے مشورہ یہ طے پایا کہ جس دن حج پڑھیا جائے گا نا اس دن جدو سارے اکٹھے ہون گے نا حاجی انہاں دے وچ ہی بھگدڑ مچا کے تو اوتھے شہید کر چھڈیا جے پتہ ہی نہ لگو کنے کیتا ہے امام علی مقام نے اس واسطے اوتھے رکنا پسند نہیں کیتا فرمایا جیڑا رش دے وچ شہید ہو جائے نا رش دے وچ او دا قاتل نہیں لبدا حضرت عثمان غنی دے قاتل دا اج تک تعین نہیں ہو سکیا اج تک نہیں ہو سکیا اسی طرح جی دور دی نہیں ماضی قریب دی مثال تے چلے جانے آپ بے نظیر رش چی مری سی نا تے اج تک دا قاتل نہیں لبیا رش چ بندہ مر گیا قاتل لک جاندا ہے امام علی مقام نے حج تو چھڑ دیتا چلے گئے کیوں فرمایا رش چ مار کے جدید دا لکنا چاہندا ہے تینوں میں انج دا ننگا کر کے مارا گا قیامت لک ہی نہیں سکے یہ سمجھ آئی ہے وہ تو بولے نا کی کہہ رہا اس لیے امام علی مقام نے مدینہ بھی چھوڑا تھا مکہ بھی چھوڑا تھا رش کے اندر اگر شہادت مل جائے نا تو ظاہر سی بات ہے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے شہید کیا ہے آپ نے فرمایا ہم جائیں گے میدان میں مڑ کے نا باسی نہیں میرے سامنے اللہ نہیں بہنا اب یہ نقطہ سمجھ آیا آپ حضرات کو امام علی مقام نے کیوں چھوڑا تھا مکہ اور مدینہ اس لیے چھوڑا تھا اور اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھا لوں آپ حضرات کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ سے جا رہے تھے یا مدینہ سے جا رہے تھے صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ حضور نہ جائیں وہ کوفی بے وفا ہے امام صاحب نے جو پیش کیا تھا نا ادھر دیکھنا آپ نے خط نکالے 150 کے قریب خط ادھر دیکھیں میری طرف ایسے نکالے آپ نے فرمایا یار خط لکھے انہوں نے صرف مینوں سدیا ہے میں یہ نہیں کہتا تسی میرے نال آؤ تسی ایتھے رکو یار نہ مینوں سدیا مینوں گل تاں سن لین دیو یہ بات آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے اس ذمہ دار سٹیج سے یہ بات بتانا ضروری ہے بات کہتے صحابہ ساتھ نہیں گئے اور میں کہا چپ کرو سٹیج تے کھلو کے تو یہ ناچنا جویں لکی رانی والیاں دا ہونا ہے میرا پوت بن صحابہ تے اعتراض نہ کر تو کہنا صحابی نال نہیں گیا امام حسین نے خود آکھیا یار انہاں مینوں سدیا میں جانا تسی رہو جدوں امام لے کے ہی نہیں گئے ادھر یہ گلاں سنیاں ہوندیاں نا تے اج تسی چپ نہ بیٹھے سن کے سوچی پہ جاندے بھی یار اچھا ہم گل تا ٹھیک آ او ٹھیک آ تا بولو تو صحیح نا سبحان اللہ بھائی جان نہ گلاں سمجھو آج اعتراض ہوتا ہے نبی کا کوئی صحابی کربلا میں نے کہا چپ چبڑے 72 شہید ہوئے سن انہاں 72 دے وچ 18 19 یا 21 ایک خاندان رسول دے فرد نے انہاں دے اندر 8 رسول اللہ دے صحابیاں دے میں نام نہ دکھا سکا چوک دے وچ کھڑا کر کے مینوں پھیر مار چھڈی تے کہ میں بخاوا اعتراض نہ کرو نبی دے صحابی دی جان ہے نبی پاک دے 8 صحابی نال سن جو ہے بھائیوں کی کوئی نہیں اور یہ جڑا نعرہ یہ جڑا ساڈا پیر بھائی نعرہ لاؤدا ہے نا یہ نعرہ ہن ہر محفل چلایا کرو کیوں اس واسطے حضرت عطار جڑا نعرہ دیندے نے نا ایسے نشانے تے لاؤندے نے نا ہر شے کر کے سامنے آ جاندی ہے سمجھ آئی یہ وہ نعرہ جے نال مچھر بھی مار دئی کھٹبل بھی مار دئی تے لال بیگ بھی مار دئی فرمارا نے بڑے موقع دی پکی تجویز فرمائی ہے جی دوستاں نے گرامی کئیاں فیڈ ہوندی ہے ایتھے بھی کوئی بیٹھا تے دسو تھوڑی ہور دباں یہ نہیں بیٹھا تے چلو ہو گیا یہ نہیں کافی ہے آئے زندہ باد واہ بھائی کیا بات ہے یار درویش ہے پر ایک باری کہنا دب کے رہا اور سنگیو گل بڑا کیے تسی اسی پورے ملک چ جانے لیکن اللہ کا فضل ہے آج تک اسی کسی جگہ تے آگ نہیں لائی بلکہ باودی بھی بجھائی ہے
ایک بار کیا پچھلے سال کی گل ہے، یقین کرو ایک علاقے چ ماموں کنجر کے علاقے چلے گئے، یقین کرو اتنے اتنا شدید قسم کا مینوں بلا اس بندے نے دسیا ہی نہیں، منڈا میرے نال ہی سی، جدو میں اتنے پہنچیا تو پولیس ہی پولیس، انہیں کہا وہ یار کی ہے، انہیں آخیا بھی اتنے جناب بدبختہ نے صحابہ کرام کی بکواس کی تھی تے سنیا نے آج مقابلے جلسہ رکھا ہے تے تاں تینوں سدیا ہے۔ اچھا وہ اتنے نا ایک جڑا میرے خیال ایس ایچ او سن یا ایس پی صاحب سن، انہوں نے نا مینوں پہچان لیا، کہتے اتاری صاحب ہو، میں کہا بالکل، کہتے یار میں تمہیں جاننا لیکن اتنے اگ بڑی ہے، تمہیں پتہ سی اس گل کا؟ میں کہا نہیں مینوں نہیں سی پتا، کہتے یار ہنے اگ کیویں مک سکتی ہے؟ میں کہا جی تسی سارے مسیتے آ جاؤ، آپ ہنے بجھا دینے۔ یقین کرو الحمدللہ عظمت صحابہ و اہل بیت تے فقیر نے حاضری پیش کی، کیوں بھائی حضرت؟ اور میں انہوں نے آکھیا، میں کہا سارے آؤ میری گل سنو، میری گل غلط ہوئے بیچ کھڑے ہو جاؤ۔ تقریباً 500-700 بیچارے پولیس والے ایک پنڈ دے وچ ہونے نے، وہ بھی بیچارے کہنے بھی پتہ نہیں یار اتنے بڑھنا کی۔ الحمدللہ اس تو بعد فقیر نے انہوں نے سمجھایا سارے مجمع نوں، میں کہا یار دسو آ قرآن و حدیث دے دلائل نے، اس تو بعد بھی کوئی صحابہ نوں بک بک کرے گا؟ انہوں نے کہا جی اسی نہیں کریں گے۔ انہوں کو میں ایس پی صاحب نے آ کے میں کو سٹام لکھ دوں، یقین کرو ایس ایچ او کی، ایس پی کی، تھانے دا، ایجنسیاں دے بندے وہ شکریہ ادا کر رہے اتاری صاحب سانوں یہ پتہ سی بھی آج پتہ نہیں ہے ہونا کی ہے، لیکن صدقے جائیے تیرے پیر تو جنہیں سونی تربیت کر کے کھلے ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اس تو بعد بھی اج تک اس پنڈ دے وچ اونجی امن چلدا پیا، انہوں نے دسیا ہے تسی زندگی، اور الحمدللہ آج تو میں کچھ بھی زور نہیں لایا جنہ میں اتنے زور لایا۔ میں صرف اللہ کے بندہ جڑے نا اگ لا کے اے ساڈے پولیس والے دوست کھلوتے رہے، وہ بھی سنن، ایجنسی والا کو بیٹھا ہے وہ بھی سنے، تسی کوئی کسی دوسری کمپنی کا بیٹھا ہے، جیڑا بھی بیٹھا تو سن، ساڈی تقریر سن کے انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوئے گی، اگ نہیں لگے گی، بلکہ تیرے سینے جڑی لوکاں لائی ہے نا، یا تو بسترے دے پے کے تینوں نیند آ جاتا گل ہے تو سوچے گا بھئی یار اتاری دی گل دے وچ وزن ہے۔ بھئی یار تانوں اللہ نے اس واسطے پیدا کیتا کہ تسی صحابہ دے دشمن بنو یا اہل بیت دے بنو؟ تواڈے سینے اتنے گندے ہو گیا کہ وچ اہل بیت دا بولدا وا یا صحابہ دا، اور پھر نہیں تے میں کیا بندہ بڑا سیدھا ہو کے آ۔ ہم آگ لگانے والے نہیں ہیں، بڑھتی بھی بجھائی ہوئی ہے، فقیر نو اعزاز حاصل ہے، اور الحمدللہ آج تک وہ جڑا ڈی ایس پی ایس پی ہے نا، آج تک وہ دے پیغامات میں موصول ہوندے رہتے ہیں، بلکہ انہوں نے جدوں کوئی فوت کی ہوگا نا تو میں نے فون کردا ہے کہ تسی آ کے نا ساڈے کول خانی تے تقریر کر کے جانی۔ آج تک وہ دے نال میرا مطلب تعلق ہے۔ گرامی قدر حضرات اس واسطے اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر، وہ جویں کہندے نے ایک باری چس آ جاوے لیکن اگ نہیں لاؤنی، بڑھتی پئی ہوئے انج دا پانی سٹ کے وہ بھی بجھ جاوے، اور بندہ اپنے مسلک میں کھول کے بیان کرے نا، خدا دی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا، اگ بجھ جاندی ہے، بلکہ سینیاں چ لگی ہوئے تو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یار امام علی مقام دی شان اقدس ایک عام نہیں ہے، سمجھن دی کوشش کرو، کیا بات ہے یار۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک دے صحابہ نو آنکھیں نہیں میرے نال، پھر بھی بطور محبت 8 صحابی نال گئے سن اور 8 دے 8 شہید ہوئے سن۔ اس واسطے اپنے سینے لوگ کو تنگ نہ کرو۔ اور اگر ایک گل ہے تو ایک گل اور سن لو، حضرت امام حسین دے سکے پرا جنہاں دا نام حضرت محمد بن حنفیہ سی رضی اللہ عنہ، آپ مدینہ شریف سن، امام حسین انہوں نے فرمایا میرے برا تو ایتھے رہنا، یہ باپ شریف پائی نے، انہاں دی والدہ ہو رہے باپ ایک ہی مولا علی سیدہ تو بعد انہاں دی والدہ دے نال شادی ہوئی سی، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ تسی ایتھے رہنا، کہ میں بھی نال آواں، آخر نہیں تسی نہیں آنا، تسی ایتھے ہی رہنا بس، باقی ہم کئیاں نوں اوتھے چھڑ کے گئے۔ تو میں کہا یہ صحابی نہیں گئے، انہاں تے اعتراض ہوندا ہے، تے امام حسین دے سکے بھرا بھی نہیں سن گئے، انہاں دے بارے بھی کوئی فتویٰ دے ہو سرکار، کوئی فتویٰ نہیں جی، وہ تو امام حسین تو لے کے نہیں گئے تھے، میں آخیا خدا تے جو عقل دے وے، اسی طرح امام حسین دوسرے بھی نہیں سن لے کے گئے۔ یار مینوں سدیا میں گل تو سونا وا نا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے جدو آخیا سی بھی حضرت نہ جاؤ، گھوڑے دے اگے کھڑے ہو گئے، سمجھ آئی؟ وہ جڑا اونٹ سی یا گھوڑا، بعض علماء فرماتے ہیں گھوڑا تو ہے ہی نہیں سی، ہو گئے نا پریشان، بعض علماء کہتے ہیں کربلا کی امام صاحب نے کہ گھوڑا ہے ہی کوئی نہیں، پیچھے ہیں بھی تھلے بڑی جاتے، وہ
نوکر آ گیا.